بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ جس پر زلیخا عاشق ہو گئی وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور جس پر اللہ عاشق ہوئے وہ ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی شان والے صدارتی ریفرنس کے لیے 5 رکنی بینچ تیار، کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اٹارنی جنرل باہر جلسوں کے لیے پارٹیوں سے مشورہ کریں۔ ججز پر مشتمل بینچ کل سماعت کرے گا، پارٹیوں کو نوٹیفیکیشن سینڈ کریں گے۔ دنیا ہمیں سنجیدہ نہیں لیتی، اسلامی ملک کسی جنگ کی بجائے سلامتی کا حصہ بنیں گے۔ ہماری جو چپکلش ہے، ہم متحد نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اگر کشمیر آزاد کروانا ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ سعودیہ کے بادشاہ کا دل سے شکریہ جو انہوں نے تیل پر آواز اٹھائی، وہ اب یورپ کا پیٹرول نہیں دیں گے۔ پیٹرول کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تمہارے ٹینک جہاز کیسے چلتے ہیں۔ یہ بھٹو والے معاملات ہیں۔ بھٹو کے زمانے میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ پیٹرول کی کمپنی بھی سعودیہ کی، بندے بھی سعودیہ کے، اور 12 آنے امریکہ لیتا تھا، 4 آنے سعودیہ کو دیتا تھا۔ تو بھٹو نے کہا خط لکھو اور معاہدہ منسوخ کر دو، جب کوئی جواب آئے تو بتانا، پھر اگلی بات کریں گے۔ پھر بھٹو نے کام دکھا دیا، جب نوٹس بھیجا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، اگر معاہدہ ختم کیا تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ تو یہ بات بھٹو کو پتہ لگی اور بھٹو نے کہا تم ایک اور خط لکھو اور بولو کہ یہ ساری اپنی کمپنیاں یہاں سے اٹھاؤ، کوئی معاہدہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ دوبارہ انہوں نے خط لکھا، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مذاکرات دوبارہ کرو، یہ ہمیں فائدہ نہیں دیتے۔ پھر مذاکرات کے لیے آئے، ایک پہاڑی پر امریکی مذاکرات کرنے آ گیا، اس کی گاڑی نیچے روک دی گئی اور وہ پیدل چلتا وہ اوپر پہنچا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا تم صبر کر لیتے، ہم نیچے آفس میں بیٹھ کر مذاکرات کر لیتے، اتنی بھی کیا جلدی تھی، اوپر آنے میں کوئی دشواری ہوئی؟ اس نے کہا بہت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم تمہیں پیٹرول نہ دیں تو تمہاری جان ہی نکل جائے گی، تمہاری ساری باتیں، ساری ترقی ہمارے پیٹرول سے ہے۔ آخر اس نے کہا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہو؟ تو سعودی بادشاہ نے کہا 8 آنے آپ کے اور 8 آنے ہمارے۔ امریکی نے کہا منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر منظور نہیں ہے تو اپنی کمپنیاں اٹھاؤ اور بھاگو یہاں سے، نکلو، ہم تیل نہیں بیچتے۔ اسی وقت اس نے 8 آنے پر دستخط کر دیے، معاملات بگڑ گئے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ پنگا بھٹو نے کیا ہے اور سعودی بادشاہ کو اس کے دماد نے مار دیا امریکہ کے کہنے پر، اور یہاں ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ اب یہ جو معاملات عمران خان اور باجوہ کے درمیان ہیں بالکل ویسے ہیں۔ کچھ دن پہلے بنی گالہ میں ملاقات ہوئی، سب معاملات اس جیسے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ میر جعفر میر صادق اندر گھس چکے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مہربانوں کی نظر عمران خان پر جم چکی ہیں، لیکن اب جانے کا وقت ہے۔ OIC کے اجلاس سے دنیا کو مسلم امہ کا کیا میسج دیا؟ 57 اسلامی ممالک اور چین عمران خان کی حمایت میں آ گئے۔ میاں خاندان نے براڈ شیٹ کو رشوت دے کر بیان دلوایا کہ میاں خاندان نے کوئی پیسے نہیں دینے۔ براڈ شیٹ کا مالک خود نیب کا مجرم نکلا، جو مسلم ملک نہ کر سکے وہ کپتان نے کر دکھایا۔ تاریخ ساسدین خان کی ایک اور فتح۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کو نواز شریف کے بارے میں کیا کہا؟ حکومت اور اتحادی ایک پیج پر آ گئے۔ شہباز شریف کہتا ہے یہ میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں۔ MQM نے خاموشی توڑ دی، حکومت تو گئی، بڑی خبر آ گئی، عمران خان عدم اعتماد کا پاسا پلٹنے جا رہے ہیں۔ ادارے نے ارکان خریدنے کی ویڈیو عمران خان کو پہنچا دی۔ کینیڈا کی کمپنی جب پہاڑ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پیوٹن نے بل گیٹس کے ورلڈ آرڈر کو تباہ کر دیا۔ چین روس کا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، مودی کہتا ہے ہمیں بھی نیو ورلڈ آرڈر میں شامل کرو۔ مودی ہندو ہے، اس کو اپنے مفاد پسند ہیں، اس کو پتہ ہے اگر میں شامل ہو گیا تو غزوہ ہند سے بچ جاؤں گا اور باقی کے معاملات بھی ٹھیک کر لوں گا۔ قرضہ ختم ہونے کا وقت آ گیا، قوم کے لیے بڑا تحفہ $1 ارب کا فائدہ، ہاتھی کے دانت دکھانے کے لیے اور کھانے کے لیے اور ہے۔ خان صاحب 16 کروڑ روپے کی ایک MNA کو پیشکش، اسمبلی کی جنگ اسمبلی میں کریں۔ OIC کانفرنس سے پیش رفت، فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، محافظ کبھی چور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا۔ نواز شریف کو بھارت سے پیشکش، میاں نواز شریف کو پاکستان واپس نہیں لایا جا سکتا۔ نواز شریف کے متعلق تہلکہ خیز انکشافات، ناراض اراکین کے لیے دروازے کھلے ہیں، جب دل کرے آ جاؤ، کوئی منع نہیں۔ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والا تا حیات نااہل ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ عمران خان کے شیر جیسے انداز سے یورپی یونین تھر تھر کانپ رہی ہے۔ چین بھی خان کی مدد کے لیے آ گیا۔ چین کا پاکستان اور سعودی عرب کو ایسا فارمولہ پیش کیا جس سے پاکستان IMF سے جان چھڑا سکتا ہے، ڈالر کی تباہی ہو جائے گی۔ چودھری نثار اور خان کی اہم خفیہ ملاقات، پھر مشن کے لیے روانہ ہو گئے اور مشن مکمل کر لیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بھارت کا خوفناک قدم، پاکستان کا افغانستان پر چھا
छापा ट्रक पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। कमर जावेद बाजवा की क़यादत से अब आगे नहीं जा सकते, बॉर्डर सील करना पड़ेगा। खान की जगह कोई और आया ही आया। कुरान मजीद के खत्म की बदौलत पाकिस्तान पर बहुत रहमत होगी, पाकिस्तान पर अल्लाह का करम होगा। सुप्रीम कोर्ट का खौफ सब पर तारी हो गया। बागी PM हाउस पहुंच गए। अपोजिशन की बैठक, फायदा किसको मिलेगा? अहम तफसीलात सामने आ गई। साद रिजवी के पास मौलाना गया, साद रिजवी ने मौलाना की बाट लगा दी, फिर छोटा सा मुंह बनाकर वापस आ गया। चीन और पाकिस्तान अब हुक्मरानी करेंगे, अब अमेरिका की बाट लगेगी, वो आप देखना। इज्जत कैसे मिलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह को राजी करने में लगा रहता है तो एक वक्त आता है कि अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे पर मेरी रहमत हो चुकी है। इसके बाद ये बात फरिश्ते इस बात को मशहूर कर देते हैं, अल्लाह ने इसकी तकदीर बदल दी, इसके नसीब अच्छे कर दिए, अल्लाह इसका हामी और नासिर हो। जब मौत आए कलमा नसीब हो। 23 मार्चों में पाकिस्तान पर पाकिस्तान का शानदार परेड, इसका मकसद नई नस्ल को नजरिया पाकिस्तान के बारे में बताया जाए। आज़ादी के सफर में कुर्बानियां भी दी गई। 23 मार्च का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि इस्लामी नजरिया है जिसकी हिफाजत हमें करनी है। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुस्लिम मुल्कों की तरक्की और बका के लिए मुनक़िद करवाई। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को एक बार फिर एक सफ़ में खड़ा कर दिया। इजलास का मकसद मुस्लिम मुल्कों को एक पेज पर लाना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का इजलास एक अहम सगे मील है। अब हर जगह इस्लाम की आवाज़ सुनाई दे रही है और देगी। पाकिस्तान को अजीम तर से अजीम बनाने का आज़म PTI और फौज को लड़वाने की बड़ी साजिश सामने आ गई। बिकने वालों के होश उड़ गए। खान ने कमाल कर दिया। नवाज शरीफ तरफ उठे, सब कुछ बलिया मेट। इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा, अदारे भी चौकस हो गए। कत्ल के लिए मीर जाफर और मीर सादिक के टाउट हरकत में। जिंदगी और मौत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। वक्त से पहले किसी को मौत नहीं आती। मुसलमान शैतान से नहीं डरता, मुसलमान अपनी जिंदगी और मौत को जानता है। कोई भी इंसान जिसका इखलाक अच्छा हो वो सबसे अच्छा है। इखलाक से इंसान की पहचान होती है और अगर इखलाक ना हो तो वो नबी करीम का गुलाम नहीं हो सकता। खान साहब के पीछे जो लगे हैं वो 30 करोड़ डॉलर ले चुके हैं, लेकिन जिंदगी बहुत तो अल्लाह के हाथ में है। पार्लियामेंट से MNA को किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया? इसमें अमेरिका मुलविस है। खान की हुकूमत को गिराने के लिए सट्टेबाज शर्त लगा ले। खान की हुकूमत और बरात की रवानगी का वक्त करीब है। मौलाना कहता है जब तक मुझे सदर नहीं बनाते मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं लटका रहूंगा, बाकी की जिंदगी लटक कर धरना दूंगा। RFLV को हटाओ। नवाज शरीफ साहब लूट कर माल तकसीम करते हैं, तुमको अगर इबरत निशान ना बनाए तो पाकिस्तानी ना कहना। तमाम अमेरिकी एजेंसी वालों को वार्निंग। मोदी ने कॉल की, मैंने इतने पैसे सेंड किए हैं, ये सब खान पर दबाव डालने के लिए। नवाज शरीफ के अंदर में बहुत खतरनाक अल्ताफ हुसैन छुपा है, ये ताहिर कादरी कहता है। इससे पीर साहब इत्तफाक करते हैं नवाज शरीफ का बहुत नुकसान करेगा, इससे बच जाओ, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जो तुमने लूटा है। पाकिस्तान को तबाह हम दोनों ने किया और गालियां खान को पड़ रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को जहल बनाने का कमाल इनके पास है, तुम पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाते हो। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।